الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ الحمدللہ ہمارا 104واں درس ہے اور حسب روایت امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین سے احادیث کا بیان جاری ہے. یہ وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلط کام کرنے سے منع فرمایا ہے. تو 2-3 باتیں اور کچھ احادیث جتنا وقت ہوا آج انشاءاللہ اس موضوع کی زیر بحث آئیں گی. پہلا باب ہے باب النہی عن التناجی اثنین دون الثالث بغیر اذنہ الا لحاجتہ. یہ انہوں نے استثناء بھی بیان کیا ہے کہ 2 افراد کا تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں باہم سرگوشی کرنا اور اس انداز سے سرگوشی کرنا کہ تیسرے کی اس سے اجازت بھی نہ لی ہو اور کوئی ضرورت بھی نہ ہو، اور اگر کوئی بہت اہم ضرورت پیش آ گئی تو پھر اس کی اجازت ہے. اب اس میں 2-3 باتیں جمع ہو گئی تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں پھر حدیث پڑھ لیتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ یہاں روایت میں 3 افراد ہیں، اس کا ایک ورژن وہ ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے، وہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ کسی نشست میں صرف 3 افراد ہیں اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو بلا وجہ تیسرے آدمی کو تشویش ہوگی یا تشویش ہو سکتی ہے. یہ تشویش بعض جگہ پہ تو بہت بڑھ سکتی ہے اگر سب ایک دوسرے سے واقف ہوں اور ایک دوسرے سے دل میں کدورت رکھتے ہوں، اور اگر عام حالات ہوں، کسی کا کوئی لین دین، کسی سے کوئی رشتہ ناتا، کوئی تعلق، کوئی دوستی دشمنی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ایک عام سی بات ہے. لیکن اس کے باوجود خیال ہو سکتا ہے کہ یہ خاموشی سے جو کہہ رہا ہے تو مجھ سے چھپا رہا ہے، مجھ سے چھپا رہا ہے تو میرے متعلق بات ہوگی، یہ خیال آ سکتا ہے. حالانکہ بہت سی باتیں انسان اس لیے نہیں چھپاتا کہ وہ تیسرے آدمی کے متعلق ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس لیے آہستگی سے بات کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیسرا غیر متعلق ہے. اگر کوئی تیسرا غیر متعلق ہے تو اس کو تو کوئی تشویش ہونی نہیں چاہیے. بھائی 2 پارٹنر، بزنس پارٹنر بیٹھے ہیں اور میں بالکل غیر متعلق آدمی ہوں، اگر وہ آپس کی کاروباری باتیں آہستہ سے کر لیں تو مجھے کیا تشویش ہے؟ وہ ابھی نہیں کریں گے، گھر جا کے اکیلے میں بیٹھ کے کر لیں گے، آفس میں اکیلے بیٹھ کے کر لیں گے. انہوں نے جب ان کا اپنا بزنس ہے، پارٹنر ہے، تو اکیلے ہی کرنی ہے بات. مجھے تو وہ نہ شریک کریں گے مشورے میں، نہ شریک کریں گے پارٹنرشپ میں، میرا تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کو تشویش ہوگی. اب یہ بعض صورتوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض صورتوں میں بہت باریک تشویش ہے، شریعت نے اس تشویش سے بھی منع کیا ہے.
اس ہلکی سی تشویش سے ہی منع کیا ہے. ایک دفتر میں دو افراد ہیں, سینئر ہیں, ماتحت ہیں, ایک افسر ہیں یا کلیگ ہیں, ایک درجے کے لوگ ہیں, کچھ بھی ہیں, وہ اپنے دفتر کی بات اگر کر رہے ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے باوجود بھی مجھے مسئلہ ہو سکتا ہے, تو شریعت اس کی رعایت رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کو بات یہ تو کھل کے کرنی چاہیے, یہ چپ رہنا چاہیے, سرگوشی میں بات نہیں کرنی چاہیے. ایک بات. لیکن اگر بات ایسی ہے جس کی ضرورت ہے, اچانک کوئی ایسی تشویش دہ یا تشویشناک یا کوئی تکلیف دہ صورتحال ہے, ہنگامی صورتحال ہے, بامر مجبوری کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن ضرورت کے تحت. اور مختصر ترین بات, تیسری چیز, زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو تیسرا ساتھی غیر متعلق ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم اپنا کچھ معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اجازت ہے, کر لیں, بات ختم ہو گئی. اس کو اعتماد میں لے لیا گیا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ میرے لیے کوئی بدخواہ نہیں ہو سکتے, مجھے تو بتا رہے ہیں. اور زیادہ بہتر آئیڈیل یہی ہوگا کہ ایسی نجی ذاتی گفتگو اکیلے میں کی جائے, سب کے سامنے نہ کی جائے. یا تو بات چھپانے کی نہ ہو, اور اگر آپ چھپانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو چھپا کر ہی کریں, پھر لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کریں. اب میں نے عرض کیا کہ ایک بات اور اس میں حضرت ابن عمر نے آگے بیان کی, امام نووی بیان کرتے ہیں آگے بیان, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر 3 کی جگہ 4 ہو جائیں, یہ تو 3 کا حکم بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایک طرف بات کر رہے ہیں, ایک اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اس کو تشویش ہوگی, تو اگر 3 کی جگہ 4 ہو تو کیا حکم ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا لا یضرک کا 4 میں نقصان نہیں ہوگا, وہ 2 آدمی آپس میں بات کر لیں گے, یہ 2 آپس میں کر لیں. یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بڑی محفل میں 2 افراد آپس میں گفتگو کر ہی رہے ہوتے ہیں, کوئی شادی کی کوئی تقریب ہے, کوئی ملنے جلنے کی تقریب ہے, ویسی گیدرنگ ہے, عید بقرعید کا موقع ہے, خوشی غمی کا موقع ہے, لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپس میں بات چیت تو چل ہی رہی ہوتی ہے. اور اگر اتنے سے حال کی بھی ہم بات کریں اور اس میں کوئی 10-15 افراد الگ الگ بیٹھے ہوئے ہوں اور عام گپ شپ کا ماحول ہو, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی بات کرے اور سارے سنیں. کیوں سنیں اس کی بات؟ سب سے متعلق کی بات نہیں ہے, وہ گفتگو تو نہیں ہو رہی نا, وہ تو بیان تو نہیں ہو رہا, وہ آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے, ایک ہم مجلس افراد کی گفتگو ہے, تو اس میں 2 ادھر گفتگو کر رہے ہیں, 2 ادھر 2 ادھر, تو 4 افراد اگر ہیں تو وہ ایک اکیلا اپنا تنہائی کا شکار نہیں ہوگا, وہ اپنی گفتگو کسی جگہ خاموشی سے کر سکتا ہے. یہ پہلو ایک تو درست ہے. لیکن اس میں بھی اگر معاملہ یہ ہو کہ 2 افراد اکیلے بیٹھے میں 2 گفتگو کر رہے ہیں اور وہ دونوں اس سے تشویش میں مبتلا ہو سکتے ہوں, تو وہ بات کرنا درست نہیں ہوگا, کیونکہ اصل چیز 4 اور 3 افراد کا وجود اور موجودگی نہیں ہے, بلکہ ان میں سے کسی بھی فرد کے ذہن میں تشویش کا پیدا ہونا ہے. وہ تشویش پیدا ہونا درست نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیز اس میں ایک اور بھی ہے, اور یہ ہماری معاشرتی بہت بڑی کمزوری ہے. وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کا ماحول یہ ہے کہ یہاں پہ ہر تھوڑے فاصلے سے زبانیں تبدیل ہوتی ہیں, اور بہت سے لوگ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے. اگر ہم صرف کراچی میں بولی جانے والی عام بولی جانے والی زبانوں کو شمار کریں 30 سے زیادہ ہوں گی, اور کم از کم میں کوئی زبان نہیں سمجھتا ایسی, تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں ایک آدھ زبان. لیکن اس کا ہمارا پورے پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ 2 ہم زبان افراد جب ایک جگہ بیٹھتے ہیں وہ لازماً اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں محفل میں. ایک ہے مادری زبان کی قدر و منزلت, اس معاملے میں بھی ایک کوتاہی ہو رہی ہے کہ خاص طور سے کم استعمال ہونے والی زبانیں بولنے والے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھاتے ہی نہیں ہیں, یہ غلط ہے. آپ کی زبان کسی کی زبان مادری زبان پنجابی ہے, پشتو ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, گجراتی ہے, کچھ بھی ہے, اس کو سکھانی چاہیے. زبان ہے باپ دادے, کیا ہے اس میں, زبان سے کیا ہوتا ہے, ہونی چاہیے, معلوم ہونی چاہیے. اولاد کو پہلے سکھائیں. لیکن جب محفل میں بیٹھے تو اس کے آداب یہ ہیں کہ جو وہاں کی کامن زبان ہے جو سب سمجھ رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے ماحول میں اردو ہے,
اس میں بات کریں، اپنی اپنی علاقائی زبانوں میں بات نہ کریں، اس لیے کہ وہی کیفیت ہوگی اس سے کہ دوسرا آدمی سمجھے گا میرے متعلق گفتگو ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ اس روایت میں. اب روایت کے لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن بہت مختصر ہیں کہ حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانوا ثلاثۃ، جب کسی محفل میں مجلس میں 3 افراد ہوں تو فلا یتناجا اثنان دون الثالث، تو اس محفل میں 2 افراد کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کریں. نجوا کہتے ہیں خاموشی سے ایسے گفتگو کرنا کہ ایک آدمی کی گفتگو دوسرا سن سکے، تیسرا اس میں شامل نہ ہو سکے، سرگوشی جس کو ہم کہتے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه. یہاں وجہ ہی بتا دی جو میں عرض کر چکا ہوں. اب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کنتم ثلاثة، جب تم 3 ہو تو 2 افراد تیسرے کو چھوڑ کر باہم سرگوشی سے کام نہ لیں، یہاں حتیٰ کہ لوگوں سے باہم مل جائیں. تختلطوا بالناس، کہ مجمع زیادہ ہو، لوگ آپس میں مل گئے، 2 آدمی یہاں بات کر رہے ہیں، 2 یہاں کر رہے ہیں، 3 یہاں کر رہے ہیں، ایک ٹولی یہاں بیٹھی ہوئی، ایک ٹولی یہاں بیٹھی ہوئی. اب وہ گپ شپ کا ماحول ہے، اب سرگوشی کا ماحول نہیں ہے، یہ بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. تو کیوں؟ من اجل ان ذلک یحزنہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تیسرے کے لیے تشویش کا باعث ہوگی، اس کو تکلیف میں اور غم میں مبتلا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. یہ اب الگ باب ہے، اس باب کا نام ہے باب النہی عن تعذیب العبد والدابۃ والمرأۃ والولد بغیر سبب شرعی او زائد علی قدر الادب. یہ بہت لمبا چوڑا باب بیان کیا ہے کہ غلام، باندی، نوکر، ملازم، جانور، اولاد، ان کو بلا وجہ تکلیف دینا، بلا وجہ ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا، بلا وجہ ان کو سزا دینا یہ درست نہیں ہے. اور وجہ بھی شرعی ہونی چاہیے، اور شرعی وجہ بھی ادب کے دائرے تک ان کو لانے کے لیے ہونی چاہیے. یعنی ان میں اگر کوئی ادب اور قرینے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ جس قدر ممکن ہو اس قدر ان کو سزا دی جائے. اس سے مطلوب سزا دینا نہ ہو، ادب پیدا کرنا ہو. سزا دیتے ہوئے ہمارا ماحول اور ہمارے مقاصد بدل جاتے ہیں، ہم سزا ہی کو اصل سمجھتے ہیں. سزا اصل نہیں ہے، سزا مقصود ہے نہیں ہے. سزا مقصود کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، مقصود ہے جو کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے. معاشرے میں بھی آج جب ہم اسلام کے نظام کی نفاذ کی بات کریں تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں سزائیں آتی ہیں اور کوئی اچھائی کا پہلو نہیں آتا. اسلامی نظام کا مطلب صرف لوگوں کی گردنیں اڑانا اور ہاتھ کاٹنا ہے. یہ عام کانسیپٹ ہے. کیوں؟ ان کو اس سے تسکین ہوتی ہے. ہماری جبلت کے اندر لوگوں کو تکلیف دے کر دیتے ہوئے خوشی محسوس کرنا ہے. ہمارے ادارے اسی لیے متاثر ہیں. ہمارے ہاں طاقت کے حصول کے بعد ہر شخص اسی لیے معاشرے کے لیے خطرہ بنتا ہے، تھریٹ بنتا ہے کہ اس کی جبلت کو اس میں تسکین ہوتی ہے. جو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ٹیبل پہ دیکھیں بندہ بیٹھا ہوا سکون سے چائے پی رہا ہے، اس کو تسکین ہو رہی ہے، دیکھو محتاج ہے میرے، کھڑے ہوئے میرے بغیر ہل نہیں سکتے. حالانکہ تشویش ہونی چاہیے کہ یار اتنے بندے دھوپ میں کھڑے ہیں، بیمار بھی ہوں گے، ضرورت مند بھی ہوں گے، معذور بھی ہوں گے، کام چھوڑ کے بھی آئے ہوں گے، کسی کا کوئی تقاضا بھی ہوگا اور کچھ نہیں تو قضاء حاجت ہی کسی کو پیش آ گئی، وہ کہاں قطار چھوڑ کے بھاگے گا. تو یہ تکلیف اس لیے ہے کہ لوگ دائرہ ادب میں آ جائیں، نہ اس لیے کہ ان کو تکلیف پہنچا کے تسکین ہو. یہ امام نووی نے باب باندھا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ذیل میں روایات کیا بیان کی جا رہی ہیں.
ابن عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پہلے باب میں روایت تھی، یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ ہے، آگے اور واقعات آئیں گے، دیکھیں کہ کیا کیا واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے، درد پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کا خیال پیدا کرنے کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ سب کچھ پڑھنے اور ہضم کرنے کے بعد ہماری انسانیت کہاں کھڑی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأۃ فی حرۃ، ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب ہوا ہے، اور صرف عذاب نہیں ہوا، حتیٰ عذبت امرأۃ فی حرۃ حبستھا حتیٰ ماتت فدخلت فیہا النار، کہ ایک بلی کو اس نے باندھ دیا، جیسے راہ چلتے یا خرید کے پکڑ کے دربے میں بند کر دیا، حتیٰ ماتت، وہ مر گئی، بلی مر گئی۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جس نے اس بلی کو پکڑ کے دربے میں بند کیا تھا جہنم میں پھینک دیا، دوزخ میں ڈال دیا، بلی کی وجہ سے۔ یہاں انسان دھوپ میں جلنے سے لے کر آگ تک پہنچ رہا ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا سبب بننے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کس جہنم میں پھینکے گا، سیدھی بات ہے۔ اچھا، کیا غلطی کیا تھی اس خاتون کی، وہ آگے بیان ہوا، فدخلت فی النار لا ہی اطعمتھا وسقتھا، نہ تو اس کو کھانا کھلایا، وسقتھا، نہ اس کو کچھ پلایا، اذ ہی حبستھا، جب اس کو قید کیا، قید تو کر لیا، نہ اس کے کھانے کا اہتمام کیا، نہ پینے کا انتظام کیا۔ تو ولا ہی ترکتھا، اچھا اگر نہیں کر سکتی تھی تو چھوڑا بھی نہیں اس کو، وہ دربہ کھول دیتی۔ کیا ترکتھا تاکل من خشاش الارض، وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا کے، حشرات الارض کھا کے، مرغی وغیرہ، بلی، یہ سب چیزیں یہ کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی، تو وہ اپنا پیٹ بھر لیتی، نہیں بھرا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ وہ اس کا مرنا انسان کا مرنا نہیں ہے، ایک بلی کا مرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اللہ کے ہاں اس بلی کا بھوکا پیاسا مرنا اس درجے کا معاملہ تھا کہ اللہ نے اس کے عمل کا سبب بننے والی خاتون کو جہنم میں جھونک دیا۔ تو اگر انسان کے عمل سے انسان بھوکا مر رہا ہو، پیاسا مر رہا ہو، تپش سے مر رہا ہو، دھوپ سے مر رہا ہو، فاقے سے مر رہا ہو، تشدد سے مر رہا ہو، تو اس کے لیے کیا اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا في الروح غرضا۔ حضرت ابن عمر معمولی آدمی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ روایت بھی ہے، انہوں نے اس عمل پہ لعنت کی ہے۔ صحابہ کا مزاج ہماری طرح لعنت ملامت کا اور گالم گلوچ کا نہیں تھا، سب جانتے ہیں، اور اگر ایک صحابی لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم ہے، جیسے آگے بیان ہو رہا ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو ان تک پہنچی ہے، اس لیے وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ اب یہ حضور کی بات درمیان میں آ رہی ہے، اصل واقعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کے بارے میں روایت آ رہی ہے کہ وہ جا رہے تھے، مر بفتیان، گزر رہے تھے کہیں سے، تو دیکھا کچھ نوجوان وہاں کھڑے ہوئے، من قریش کے لوگ تھے، نصبوا طیرا وهم یرمونہ، پرندے کو کسی کو بٹھا کے باندھ رکھا ہے اور اس کو تیر مار رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں شرط یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ جس کا پرندہ ہے، کسی نے وہ پالا ہوا ہے پرندہ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، اس سے طے یہ ہوا ہے کہ جتنے تیر پرندے کو نہیں لگیں گے وہ سارے تیر کا مالک پرندے والا ہوگا۔ بھائی پرندے کو باندھ کے بٹھا دیا آگے اور تیر اندازی شروع کر دی۔ اب تیر پرندے کو نہیں لگ رہا، وہ سائڈ سے نکلتا ہے۔ اب تیر تو استعمال نہیں ہوا نا، وہ ختم نہیں ہوا، تیر تو خراب نہیں ہونے والی چیز ہے، گولی تو نہیں تھی کہ فائر ہو گئی تو بیکار ہو گئی، تیر تو اچھا خاصا مہنگا بنتا ہے، لوہے کا تیر ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ جو پرندے کا مالک ہے، جتنے تیر مس ہوں گے وہ مالک کو ملیں گے۔
یہ شرط ہے. اب پرندے کو بٹھا رکھا ہے باندھ کے, اب پرندے کو باندھ کے مارنا ہے. اب وہ یہ تو کھیل کود ہو گیا لوگوں کا, نوجوانوں کا, لیکن وہ پرندہ جاندار ہے. اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے, پرندہ جاندار ہے اس لیے منع کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شوقیہ شکار ہے یہ منع ہے. کوے کو مار دیا, چیل کو مار دیا, فلاں کو مار دیا, تو کام آنے والی گلیری کو مار دیا, کام آنے والی چیز تو نہیں ہے, شوقیہ ہے. ہم نے مرغا بھی مار دی تو کھا لیں گے, اور خوراک کرنا پوری کرنا ہمارا حق ہے, اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. ظاہر ہے کہ بکرا بھی کھائیں گے, اونٹ بھی کھائیں گے, گائے بھی کھائیں گے, تو مرغا بھی کھا لو, تلور کھا لو, بٹیر کھا لو, تو اس کا شکار درست ہوگا. لیکن ایسا شکار کہ وہ یا تو ہاتھ نہ آئے, معلوم ہو کہ صرف ہم نے تیر اندازی کی, نشانہ کیا, اور یہ ہے کہ وہ حلال ہی نہیں ہے, تو دونوں صورتیں جائز نہیں ہونی چاہیے. سوائے اس کے کہ معاشرے کے لیے, ماحول کے لیے کوئی چیز خطرہ بن رہی ہے. ایئرپورٹ کے قریب ہمارے یہاں گدھ بہت ہو جاتے ہیں, یا ہماری چیلیں ہو جاتی ہیں, جہازوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. حکومت اگر ان کو ختم کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ضرورت کہتا ہے تو وہ درست ہے. تو فلما راؤ ابن عمر تفرقوا, جب انہوں نے دیکھا کہ ابن عمر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر ہے کہ ایک صحابی کی جلالت شان, تو وہ آگے پیچھے ہو گئے, دائیں بائیں ہو گئے, وہاں سے چھوڑ کے بھاگے ہوں گے, تو پرندہ تو بندھا ہوا ہوگا. تو فقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من فعل هذا, یہ کون کر رہا تھا, کون نالائق تھا یہ. اور پھر فرمایا لعن اللہ من فعل هذا, اللہ کی اس پر لعنت ہو جو یہ کام کر رہا تھا. حضرت ابن عمر کو یعنی غصے کی کیا کیفیت ہوگی جب اس میں انہوں نے کہا کہ لعن اللہ من فعل هذا, جو یہ کر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اور پھر فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے عمل کی بھی کاپی کرتے ہیں, اس کی نقل کرتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں جس کی کوئی شریعت میں ضرورت نہیں, گنجائش, کوئی حکم نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ گئے, اونٹ بٹھا کے. ان کے ساتھ جو خادم تھے, جو ساتھی تھے, انہوں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے, آپ کو تو ضرورت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں کیا, بیٹھے اٹھ گئے. انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, میں نے بس ایک سفر میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے, آپ نے کوئی قضا حاجت کی تھی, آپ کو پیشاب آ گیا, آپ نے کر لیا. تو انہوں نے تو آ رہا تھا تو کیا تھا نا, ابن عمر کو تو تقاضا نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ یہاں حضور بیٹھے تھے اور میں کھڑا کھڑا چلا جاؤں, میں بھی بیٹھوں گا, ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس درجے کا اتباع کا جذبہ رکھنے والا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, پھر آگے کہا کہ میں نے یہ لعنت اس لیے کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی, من اتخذ شیئا فی الروح غرضا, جس نے زندہ جاندار کو, جاندار سے مراد انسان نہیں ہے, کوئی بھی جاندار ہے چرند پرند میں سے, اس کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی اور اس کو نشانہ بنایا, اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. یہ بھی یہی کیفیت ہے, اس لیے میں ان پر لعنت کر رہا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان تصبر البہائم, کے پرندوں کو قید کر کے مارنا, پکڑنا, پکڑ کے قتل کر دینا, قتل کرنے کے لیے پکڑنا منع ہے. عام طور پہ وہ پرندے جن کو قید کیا جا سکتا ہے, جو مانوس ہو سکتے ہیں, ان کو پکڑنے کی اجازت ہے, ان کو پالنے کی اجازت ہے, ان کی خرید و فروخت کی اجازت ہے. عام طور پہ فقہاء کی اکثر کی رائے یہی ہے, اور وہ اس نوعیت کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ درست ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں پرندوں کی جان اور ان کی صحت اور ان کے ماحول کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. اگر کوئی پرندہ زندہ تو رہتا ہے, لیکن وہ ماحول تبدیل ہونے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, یا اپنی ڈار سے بچھڑ جاتا ہے, یا اپنے اس سے الگ کر دیا جاتا ہے, اور اس پہ اثر ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں درست نہیں ہوں گی, گناہ کا باعث ہوں گی. وعن ابی علی سوید ابن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم الا واحدة لطعمها اصغرنا فامرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نعتقها. یہ ایک صحابی ہیں ابو علی سوید بن مقرن, یہ کہتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے, اور 7 ہمارے پاس ایک خادم تھا, غلام, خصوصاً تو خادم غلام کی شکل میں ہوتے تھے.
تو ہم میں سے ایک چھوٹے بھائی نے، اب وہ چھوٹا ہو سکتا ہے بہت ہی چھوٹا ہو، اور جیسے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ سمجھ بوجھ ابھی نہیں ہوتی، ادب آداب قرینے نہیں آتے، تو وہ اس قسم کی حرکتیں عام طور پہ کر دیتے ہیں. تو ایسی کوئی کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں سے چھوٹے نے اس غلام کے خادم کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کوئی بات ہوگی، بلا وجہ بھی مار سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، صرف تھپڑ مارا ہے غلام کو. نوکر نہیں ہے وہ، نوکر کے حقوق ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، چھوڑ کے چلا جائے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ. غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، وہ ملکیت میں تھا، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو تھپڑ مارنا کیا چیز ہے؟ جس کو خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں اس کے لیے تھپڑ مارنا کیا معنی ہے؟ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، امرنا، فرمایا نہیں، آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دے. تم نے اس پر تھپڑ مار کے اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ اب اگر اس کو اپنی غلامی میں رکھو گے تو اس کا حق تم پر لازم رہے گا، اور تم اللہ کے ہاں بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اس سے بری الذمہ، اس چھوٹے سے تھپڑ سے بری الذمہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو. یہاں ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں. وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلما فهم الصوت من الغضب فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. ابو مسعود، ایک تو عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کا ذکر آیا ہے، ایک ابو مسعود ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. قالا، وہ کہتے ہیں کہ کنتو اضرب غلاما لی بالصوت، میں اپنے غلام کو کوڑے سے پیٹ رہا تھا. کوڑا اندازہ کریں، ایک معمولی ڈنڈے کی بات نہیں ہے، ہاتھ سے مارنے کی بات نہیں ہے. کوڑے سے مار رہے تھے. فسمعت صوتا من خلفی، میں نے پیچھے سے آواز سنی، عالم ابا مسعود، ابو مسعود تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے. لیکن میں اس قدر غصے کی کیفیت میں تھا کہ میں نے آواز نہیں پہچانی. فلما فهم الصوت من الغضب، میں آواز نہیں پہچانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہچانی. فلما دنا منی، جب وہ حضور قریب آ گئے تو دیکھا میں نے وہ تو حضور ہیں، میں تو کانپ گیا. فاذا ہوا یقول، تو حضور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، علم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، جتنی تمہیں اس غلام پہ قدرت ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت ہے. تم سمجھ رہے ہو غلام کو پیٹ لو گے اور تم اپنی انا کی تسکین کر لو گے، اللہ پیٹنے پہ آ گیا تو کون بچائے گا. یہ مطلب ہے کہ اللہ کو تم پر، اس غلام پر تمہاری قدرت سے زیادہ طاقت ہے، قدرت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہر آدمی ہر چیز. فقلت، میں نے فوراً جلدی سے کہا کہ لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، میں اس کے بعد کسی غلام کو نہیں ماروں گا. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں کیا آتا ہے، فسقط الصوت من یدی من ہیبتی، حضور کے خوف اور ہیبت اور ڈر سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا. یہ ہوگی اصل بات. ممکن نہیں تھا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غصے کی کیفیت ہوگی اس میں کسی کے ہاتھ میں کوڑا باقی رہ جائے اور وہ صحابی بھی ہو. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ فقلت، پھر میں نے کہا، یہ سب ہو گیا، کوڑا بھی گر گیا، میں ڈر بھی گیا، کانپ بھی گیا، یا رسول اللہ وہ حر لوجہ اللہ، یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے لیے آزاد ہے. تو فقال، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شاباش نہیں دی. ایک ہوتا نا کہ اچھا کام کیا ہے تو آپ تعریف کرتے نہیں، انہوں نے کہا تم بچ گئے بس. ایک ہے اعزاز ملنا، درجے ملنا، مقام ملنا، شاباش ملنا. ایک ہے جان چھوٹ جانا، پاسنگ مارکس میں آدمی کا صرف پاس ہو جانا. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تمہیں آگ چھو لیتی. بدری صحابی ہے, قرآن کریم دیکھ لے کیا مقام بیان کر رہے ہیں ان کا, اور اپنے غلام کو صرف کوڑے سے مارنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں غلام سے حضور کا کوئی رشتہ نہیں ہے, یہ آپ کا رشتہ ہے. بدری صحابی ہے, یہ رشتے خون سے زیادہ قریبی رشتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بعض حوالوں سے جو درجات بلند ہوئے ہیں, جس طرح بیان کیا گیا ہے بدر کے یہ صحابہ ہیں, فلاں یہ ہیں, صحابہ خون الاولون یہ ہیں, صلح حدیبیہ بیعت رضوان والے یہ ہیں, یہ قرآن نے بیان کیے ہیں یہ سب کے مقام و درجے. اور بعد میں لوگ تڑپتے تھے کہ کاش کسی طرح بدر کے صحابہ میں ہمارا شمار ہو جاتا تھا, کہ ممکن نہیں تھا. اس بدری صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنے سگے اپنے ذاتی غلام کے اوپر ہاتھ اٹھانے پر, کوڑا اٹھانے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آگ چھونے والی تھی, آزاد کر دیا تو جان بچ گئی. غلام کو آزاد کرنے پر جو بڑے بڑے ثواب ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. یقیناً وہ بھی ملیں گے, وہ اپنا درجہ ہے, لیکن یہاں یہ تنبیہ کی گئی اور ان صحابی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی گئی کہ اپنے اختیار میں, دائرہ اختیار میں جلاد بننے والوں کے لیے مستقبل میں اللہ کے ہاں کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو قابو میں رکھو. اپنے اختیار اور اقتدار میں خاص طور سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو جو انسانیت پر مبنی ہو. اور پھر وہ لوگ, خاص طور پر وہ لوگ جو کسی نہ کسی دینی ذمہ داری سے وابستہ ہوں, اور ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ ہو کہ وہ بات بے بات صرف ڈانٹنا ہی جانتے ہوں, صرف تشدد کرنا ہی جانتے ہوں, صرف ٹارچر کرنا. ظاہر ہے ٹارچر صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا, مینٹلی ٹارچر ہاتھ کے ٹارچر سے زیادہ خطرناک ہے. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, ساری زندگی کے لیے لوگ معذور ہو جاتے ہیں, ذہنی طور پہ کام کرنے سے بیکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جو دفتری معاملات میں لوگوں پہ تشدد ہے, لوگوں کے کام کے راستے میں, جائز کام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کرنا, اور بلکہ اس سے بھی اگلا مرحلہ خاص دفتر کے مفاد میں ہونے والے کام میں رکاوٹیں کھڑے کرنا صرف انا کی بنیاد پر, پسند اور ناپسند کی بنیاد پر. اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم یاته او لطمه فإن کفارته وإن یعتقه. اور وہی بات جو پہلے بیان ہوئی ہے اس کو ایک اصول کا درجہ دے دیا گیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب غلاما, بات دیکھیں پھر غلام کی آ رہی ہے, غلام کو مارا اور وہ مارا بغیر وجہ کے مارا ہے, مطلب اس میں کوئی ایسی شرعی قباحت نہیں تھی جس کی بنیاد پہ اس کو سزا دی جا رہی ہے, یا اس کو چوٹ ماری ہے, یا اس کو کوئی تھپڑ مارا ہے, لطمہ وہ چہرے پہ کوئی مار دیا, تو اس کا کفارہ اس غلطی سے باہر آنے کی صورت صرف ایک ہے کہ اس کو آزاد کر دے. غلام کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. یہ غلاموں کا معاملہ تھا, اب آزاد لوگوں کی طرف بھی چلتے ہیں. وعن هشام ابن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہما انه مر بالشام على اناس من الانبات وقد اقیموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. یہ ایک اور چیز ہے, یہ خالص انتظامی اور حکومتی معاملہ ہے. ہشام بن حکیم بن نظام صحابی رسول ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ انہ مر بالشام, اور صحابی ہیں یہ بھی, مر بالشام علی الناس من الانبات. انبات کہتے ہیں عجمی زمیندار, زمینوں پہ کاشت کرنے والے عجم کے لوگ. تو کہتے ہیں کہ میں شام میں ایسے لوگوں پہ سے گزرا جو عجمی تھے, زمیندار تھے. ان کو شام کی اس وقت کی حکومت نے, بنو امیہ کا دور تھا, اقیموا فی الشمس, شدید گرمی کی حالت میں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے, اور مزید سزا دینے کے لیے شدید گرمی میں ان پر تیل ڈالا جا رہا ہے, گرم تیل, اور گرمی میں وہ کھڑے ہوئے ہیں.
جلانے والی کیفیت ہوئی نا. تو یہ انہوں نے فوراً دیکھا کہ ماذا یہ کیا ہو رہا ہے. قیلا کہا گیا کہ بتایا لوگوں نے کہ بھئی یہ انہوں نے خراج نہیں دیا حکومت کو پورا یا ادھورا یا مکمل یا جو بھی کیفیت ہوگی تو اس لیے ان کو سزا دے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے جزیہ ہوتا ہے غیر مسلموں پہ اور خراج ہوتا ہے ایسی زمینوں پہ جو غیر عشری زمین ہو. جنگ کی صورت میں فتح ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حکومت مقدار مقرر کر لیتی ہے, اس میں مسلمان غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے. تو یہ جزیہ تھا, یہ خراج تھا, دونوں حکومت کے خزانے میں جائیں گے. حکومت کے جو عاملین تھے وہ تشدد کر رہے تھے, وہاں کا جو امیر تھا وہ تشدد کرا رہا تھا کہ بھئی یہ پیسے پورے نہیں دے رہے, پیسے لاؤ, پیسے لائیں گے تو حکومت چلے گی, جیسے آج کرتے ہیں ٹیکس کے معاملے میں جو کچھ ہوتا ہے. تو فقال ہشام بن حکیم بن ہدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے, کہہ لے کہ اشہد, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لسمعت, ایک تو گواہی کا لفظ اس تاکید کے لیے, لسمعت لام تاکید کے لیے ہوتا ہے, لازمن ضرور, حقیقتاً واقعتاً میں نے ایسے سنا ہے. لسمعت میں نے یہ بات سنی ہے, کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا, جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں اللہ ان کو آخرت میں عذاب دے گا. ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس, یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا, جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں ان کو اللہ آخرت میں عذاب دے گا. یہ عذاب دے رہے ہیں, سزا نہیں ہے, یہ عذاب ہے. سزا اور عذاب میں فرق ہے. ایسے جلانے کا عذاب ہے, سزا نہیں ہے. سزا دینے کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی کو. سزا صرف وہ ہے جو اختیار دیا گیا ہے, جو شریعت میں موجود ہے. تو فدا خالہ, یہ بات تو ان کو کہہ دی. اب یہ تو عملہ ہے نا, یہ تو لوگ ہیں. اب وہ صحابی تھے, ان کا اپنی جلالت شان بھی تھی اور ذمہ داری کا احساس بھی تھا. یہ تو اب نیچے کہہ دیا اہلکاروں کا, اہلکاروں کو کہو نہ کہو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو تو ماتحت ہے, ان کو تو حکم ملا ہے اوپر سے. لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا. فدا خالہ علی الامیر, جو بھی امیر تھا, ذمہ دار تھا, اس کے پاس پہنچ گئے. فحدثہ, پوری تفسیر وہی بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات سنی ہے, آپ نے یہ فرمایا ہے. فامر بہم فخلوا, اس نے پھر امیر نے حکم دیا کہ ان کا راستہ چھوڑو, ان کو جانے دو. یہ ایک اور دوسری شکل ہے تکلیف دینے کی اور عذاب دینے کی. ایک اور شکل دیکھیں, اب جانور کی بات پھر آ رہی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا موسوم الوجه فانکر ذلك فقال والله لا اسمعه الا اقصى شيء من الوجه وامر بحماره فكوي في جائرتيه فهو اول من كوي الجائرتين. جانوروں میں اس وقت ایک رواج یہ تھا کہ علامت کے طور پر نمایاں کرنے کے لیے, پہچان کے لیے ان کو ایک داغ سا لگا دیتے تھے اور وہ داغتے تھے, مطلب کوئی نہ کچھ اس کو جلانا ولانا پڑتا تھا. اس میں دو خرابیاں تھیں, ایک تکلیف بھی ہوتی تھی, بدنمائی بھی ہوتی تھی. تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار دیکھا, گدھا, جس کے چہرے پہ داغ لگایا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو ناپسند کیا. فانکر ذلک, آپ نے اس کو ناپسند کیا. اب یہ گدھا ہے, انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, تکلیف کی بات ہو رہی ہے اور احساس کی بات ہو رہی ہے. در حقیقت جانور یا اس سطح کی چیزوں کو بیان کرنا اصل میں ہمارے اندر انسانیت کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جاندار کو تکلیف میں مبتلا نہیں دے سکتا تو یہ طے ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی, شعوری طور پہ نہیں پہنچے گی. جو ایک بلی کو یا کوے کو یا کسی چمگادڑ کو یا گلیری کو نہیں مارتا, تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جیتے جاگتے انسان کو مار دے گا؟ تصور نہیں ہے. تو یہ مثالیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ ذہن میں ہمارے یہ بٹھایا جائے کہ یہ انسانیت کی سطح ہے کہ گدھے کے چہرے پہ اگر کوئی داغ لگایا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس ترین طبیعت پر بار ہے, بوجھ ہے, تکلیف کا باعث ہے. آپ اس کو منع کر رہے ہیں, ناپسند کر رہے ہیں, منع نہیں کر رہے ہیں, ناپسند کر رہے ہیں. فقال واللہ لا
اسمه الا اقصى شيء من الوجه. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِحِمَارِ، اس کے بعد یہ ہوا کہ جانوروں کو پچھلی جانب ٹانگوں کے اوپر کولے کی طرف کہیں پھر نشان لگایا جانے لگا پہچان کے لیے کہ کم از کم چہرہ محفوظ رہے. تو راوی یہ کہتے ہیں کہ اول من کوی الجائرتین، پچھلے حصے پہ جو نشان لگائے گئے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہوا ہے تاکہ کم از کم چہرہ اس کا محفوظ رہے. وعنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مر علیہ حمار، آپ کے پاس ایک گدھا گزرا، وسیمہ فی وجہ، اس کے چہرے پہ وسمہ کیا گیا تھا، اس پہ نشان لگایا گیا تھا جلا کے. فقال، اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس پر جس نے اس کو وسمہ کیا ہے، اس کو نشان لگایا، داغ لگایا. یعنی گدھے کو داغ لگانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گدھے کو داغ لگانے والے انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جبکہ آپ نے عام معاملات میں اپنے اوپر تشدد کرنے والوں پہ بھی عام صورتوں میں لعنت نہیں کی. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. یہ اصل میں ایک اور بات بیان ہو رہی ہے، میں اس پہ عرض کرتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ امام مسلم کی کتاب الصحیح کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغ دینے سے منع کیا، نشان لگانے سے منع کیا. در حقیقت عام حالات میں چھوٹوں کو کبھی تعدیباً کوئی ظاہر ہے کہ ہاتھ پیر مارا جا سکتا ہے، تھپڑ مارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے، تعدیب کے لیے. اس کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو، بڑے سے بڑے آدمی کو، عورت کو، مرد کو چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. یہ سخت ترین منع ہے. اس کی اصل میں الگ ایک وجہ ہے. چہرہ انسانی ذات کی شناخت ہے، ایک بات. دوسرا، انسانی جسم کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، سب سے اعلیٰ ترین مقام. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس اعلیٰ ترین چہرے کو اپنے سر کے اور پورے وجود کے ساتھ اللہ کے حضور جھکا دو، سر نیچے رکھ دو. اور اسی لیے یہ فرما دیا کہ اب چونکہ یہ رب کے سامنے جھک چکا ہے، اب کہیں اور نہیں جھکے گا. کسی کے سامنے جھک سکتے تعظیماً، لیکن چونکہ اس میں شائبہ ہے، اس میں تردد ہے، اس میں شک کا پہلو ہے، درست نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی حیثیت کو اور چہرے کے مقام اور مرتبے کو الگ سے بیان کیا ہے، اور پھر اس پہ مزید زور پیدا کرنے کے لیے انسانی چہرے کے ساتھ جانوروں کے چہرے بھی شامل کر لیا ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار یہ فرمایا کہ اگر جانور کو کوئی نشان لگانا ضروری ہے، قربانی کے جانور جو تھے ان کو بھی نشان لگائے جاتے تھے، کئی طرح سے نشان لگائے جاتے تھے. ہلکا سا کٹ لگا کے معمولی سا خون نکل گیا اور وہ ہلکا سا سر کے طرف، گردن کی طرف کہیں مسل دیا جاتا، دور سے نمک نمایاں ہو گئے، لال خون ہے، پھر تھوڑا سا گہرا ہو گیا کالا ہو جائے گا، دور سے نظر آئے گا قربانی کے جانور ہے. اور قربانی سے اس کا ایک وہ بھی بن جاتا ہے کہ بھائی قربانی ہے، یہ خون نکلا ہوا ہے اس کا، قربانی کے لیے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ اصل میں چہرے کے مقام، وہ الگ ہے کہ مارنا پیٹنا درست نہیں ہے، تشدد درست نہیں ہے. اور اگر کہیں معمولی سی کسی کام کی ضرورت ہو تب بھی چہرے کو محفوظ رکھا جائے گا. یہاں یہ اصل میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج انی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فقتلوهما. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ باب الگ ہے، باب تحریم تعذیب بالنار فی کل حیوان حتی القمل ونحوها.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باب یہ قائم ہو رہا ہے کہ امام طبری فرماتے ہیں کہ آگ سے ہر جاندار کو آگ سے عذاب دینے کی حرمت کا بیان، حتیٰ کہ چونٹی وغیرہ کو بھی جلانا درست نہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں ایک چھوٹا سا ایک لشکر دے کر، باس کہتے ہیں لشکر کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، 2 آدمیوں کا، 4 آدمیوں کا، 10 آدمیوں کا گروپ بھیجا، 2-4 افراد تھے، اور کہا کہ ان وجد تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں اگر یہ 2 بندے ملیں، رجلین من قریش، ان کے یہ نام ہوں گے، یہ بندے ہوں گے، یہ پہچان ہوگی، ان کو جلا دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اچھا، ابھی یہ حکم دے دیا، حکم دینے کے بعد ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اردنا الخروج، جب وہ تیاری میں لگ گئے، ظاہر ہے کہ بڑے سفر پہ جانا ہے، مدینے سے مکے کی طرف نکلنا ہے، تو کچھ گھنٹے کچھ دیر تو تیاری کے لیے چاہیے ہوگی نا، گھر جائیں گے تیاری کریں گے، لمبا سفر یعنی 8-10 دن تو سفر میں لگتے تھے، تو اس کے لیے زیادہ راہ بھی لینا ہے، سواری بھی تیار کرنی ہے، خود بھی اپنے کپڑے لتے وغیرہ۔ تو اس دوران جب تیار ہو کے اردنا الخروج، حين اردنا الخروج، جب ہمارا ارادہ ہو گیا کہ اب ہم نکل رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ملے ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کنت امرتکم ان تحرقوا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے جب تمہیں وہ لوگ ملے تو ان کو قتل کر دینا، جلانا نہیں۔ وہ اسٹیٹ کے مجرم تھے، تو اسٹیٹ کی طرف سے ان کے قتل کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس قتل کے فیصلے میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دے دیا، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی ہوگی کہ یہ اس کی اجازت انسانوں کو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تو دے بھی دیتے، کیا فرق پڑتا، لیکن ان کو وہ دیتے تو امت تو جلا کے پوری قوم مار دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً اپنا حکم تبدیل فرمایا، اور آپ نے کہا کہ بھائی جلانے کا، اور وجہ بتا دی کہ جلانے کا عذاب اللہ دے گا آخرت میں، یہ بندے دنیا میں کسی کو اختیار نہیں، کسی صورت بھی کوئی حکومت بڑے سے بڑے مجرم کو نہیں جلا کے مار سکتی، تو اب اگر تمہیں مل جائیں وہ لوگ تو ان کو قتل کر دینا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار۔ 2 واقعات یہاں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سفر میں تھے، تو رسول کسی جگہ ہمیں کہیں جانا ہوا حاجت کے لیے، وضو پیشاب کے لیے، تو فرعینا حمرتن ماہا فرخان، ہم نے کوئی پرندہ دیکھا، کوئی سرخ رنگ کا ہوگا، ایسا کوئی پرندہ تھا جس کے کوئی ساتھ بچے بھی تھے چھوٹے اس کے، تو ہم نے اس کے بچے اچھے لگے ہوں گے، پرندے کے بچے چھوٹے چھوٹے خوبصورت آدمی کو اچھے لگتے، وہ نے اٹھا لیے۔ اب وہ چونکہ بچوں کو لے آئے تو پیچھے اس کی ماں بھی چلی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور آپ کی ذہانت، آپ نے دیکھتے سمجھ لیا کہ ان کے بچے اٹھائے ہوں گے جب تو یہ آ رہی ہے، ورنہ کیوں آئے گی پیچھے کسی کے، تو آپ نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچے اٹھائے، ان کے بچے اس کے طرف لوٹا دو، یہ پریشان ہو رہی ہے۔ آپ نے بچے آزاد کروا دیے، ایک پرندہ، عام پرندہ، کتنے پرندے ہم صبح شام پکڑتے ہیں اور کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور 10 طرح کے دھندے کرتے ہیں، اس کے انڈے اس کے نیچے، اس کے انڈے اس کے نیچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے پرندے اس کے واپس کروا دی، اور آگے تو اب کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آگے آئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چونٹیوں کا بل ہے، وہ جلا ہوا ہے، وہ لکڑیوں کڑیاں جلائی ہوں گی نا کھانا بنانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، وہاں کہ چونٹیوں کا بل ہوگا، وہ آگ لگ گئی، وہ جل گئی۔ تو آپ نے فرمایا کس نے جلایا، ہم نے کہا ہم نے، چونٹیاں تھی، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس پہ بھی ڈانٹ پڑے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی جاندار کو جلا کر مارے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایات۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔